جناب علی، یہ ہمارا سیگمنٹ ہے روزہ کشائی کا. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ روزہ کشائی کا تو سیگمنٹ ہمارا وہاں پر ہوتا ہے، تو پھر میں یہاں بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہوں؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری ایک بہت ہی پیاری سی بچی، میرے بہت سارے بچے دوست بن گئے، اس لیے میں ان بچوں کو، کچھ بچوں کو بار بار بھی بلا رہا ہوں تاکہ سب سے اچھی دوستی ہو جائے. تو ہماری اس بچی نے، اس دوست نے بہت اچھا ہمیں صبح ایک کلام سنایا تھا. بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے، جو بچوں سے ڈرتا ہے، یہ سے سنایا تھا. آج یہ اپنے امی ابو کے ساتھ آئی ہیں. آپ کے امی ابو کون ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ ہیں ان کے ابو اور یہ ہیں ان کی امی. اور آپ دیکھیے کتنی اچھی زبردست انداز سے پرورش کی ہے ان کے امی ابو نے ان کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. اس لیے آپ کا نام میں بھول گیا، کیا تھا اچھا سا نام آپ کا؟ امیمہ. امیمہ کے امی ابو، آپ کے امی ابو بولتے نہیں ہیں اور سنتے نہیں ہیں. امیمہ کے امی ابو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہے. لیکن امیمہ اتنی زبردست بہادر بچی ہے کہ میں نے اس سے پوچھا، بلکہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پوچھتا ہوں کہ جب امی ابو بول نہیں سکتے تو پھر اگر امی کو کسی سے بات کرنی ہو یا کسی نے ابو سے بات کرنی ہو تو پھر کیسے بات کرتے ہیں؟ پاپا ممی مجھے بتاتے ہیں اور پھر میں بتاتی ہوں. پاپا ممی انہیں بتاتے ہیں اور پھر یہ بتاتی ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ پاپا ممی کو یہ بتائیے کہ امیمہ نے جو ہے نا صبح میں جو نظم پڑھی تھی نا، وہ ہم سب کو بہت اچھی لگی. شکریہ کہہ رہی ہے امی. بھائی ذرا اگر ہو سکے تو ہمارے آڈینس کو بھی دکھائیے گا کہ یہ بچی کتنے زبردست انداز سے. اچھا، اور امی کو کہے گا کہ امی سے ذرا کہیں کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ امیمہ گھر پہ شرارتیں تو نہیں کرتی ہے؟ نہیں، بس اپنے کام پہ لگتی ہوں، کوئی شرارتیں نہیں کرتی. وہ تو باتیں وہ تو ابھی تک بتا رہی ہیں مجھے، تو اپنی طرف سے بتا رہی ہو. نہیں، ابھی مما نے بتایا نا، میں سمجھ گئی. کیا بتایا؟ مما نے بولا میں شرارتیں نہیں کرتی گھر میں اپنا سبق یاد کرتی ہوں اور اپنا پڑھتی ہوں. اچھا، اور مما سے یہ پوچھو کہ مما کو یہاں شان رمضان میں آ کے کیسا لگ رہا ہے؟ اس سائڈ پہ آ کے مما بولیے میں یہاں پہ آئی، میں بہت خوش ہو رہی ہوں. یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بیٹھنا. بہت اچھا لگ رہا ہے. مما کو بتاؤ کہ یہاں جتنے بھی آڈینس بیٹھے نا، ان سب کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور سب تالیاں بجا رہے ہیں مما پاپا کے لیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے گا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. واہ واہ، زبردست. اللہ آپ لوگوں کو بھی بہت خوش رکھے. ابھی بریک میں چونکہ ہماری ہو گئی ان سے دوستی، تو بریک میں نے ان سے پوچھا کہ پپا کیا کام کرتے ہیں، تو آپ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ پپا کچھ کہہ رہے ہیں. وہ بات ذرا کہیے، ہمیں بتائیے. پاپا بولے میرے کو نا وہ بائک چاہیے. اس لیے کہ پاپا جو کام کرتے ہیں تو وہاں پر جانے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے نا. تو میں نے ان کو تو بتا دیا، انہوں نے مجھے بتایا اور میں نے ان کو بتا دیا کہ ہم پاپا کو ایک بائک دیں گے. لیکن میں نے ان سے کہا پاپا کو ابھی نہیں بتانا، پاپا کو ٹی وی پہ بتانا. تو اب آپ پاپا کو یہ بتائیے کہ پاپا کی وجہ سے نہیں، امی کی وجہ سے بھی نہیں، آپ نے کہا ہے نا، اس لیے ہم نے آپ کی وجہ سے ہم پاپا کی خدمت میں جے ڈاٹ کی ایک بائک پیش کر رہے ہیں. اب بتائیے پاپا کو. پاپا بولے آپ کو بہت بہت واہ شکریہ. واہ واہ واہ، زبردست. اور بھی بہت سارے گفٹس ہیں، پاپا کے لیے نہیں ہیں، امی کے لیے بھی نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے ہیں. سوگو کا ریچارجبل ایک فین ہے آپ کے لیے جی. اس کے علاوہ جیک پاٹ کا جوسر بلینڈر ہے، ایس ٹی کا ٹوسٹر ہے، گابا آئرن ہے اور کچن کنگ کے کوک ویئر ہیں. پاپا کو بتائیں بہت سارے انعامات آپ کے لیے دے دیے ہم نے ان کو. مائکرو ویو کے سب کے اشارے کر کے بتا رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو، یو آر ویلکم.
اور پاپا کو یہ بھی بتا دیں کہ میری وسیم انکل سے دوستی ہو گئی, او نہیں وسیم بھائی سے دوستی ہو گئی ہے, اور وسیم بھائی مجھے دوبارہ بلائیں گے پروگرام میں دوبارہ بھی آؤں گی, یہ بھی بتا دیں ابھی سے. کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کل آئیں گے دوبارہ. ٹائم 2:30. ہاں صبح کے رات کے دوپہر کے افطار کی ٹرانسمیشن میں. تھینک یو. صرف کل نہیں آئیں گے بلکہ آپ روزانہ ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے, روزانہ بلائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی, روزانہ یہ بچی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ. اور یہ آپ کا بھائی ہے؟ جی. یہ بھائی تنگ تو نہیں کرتا آپ کو؟ نہیں. بھائی کا کیا نام ہے؟ السلام علیکم. ہیرو کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم آ رہی ہے بھائی کو, شرما رہے ہو آپ؟ تو نہیں شرماتی نا, آپ نے تو بڑی اچھی میں نظم بھی سنائی تھی. بہت ساری تالیاں ہمارے اس خصوصی مہمانوں کے لیے. آپ آ جائیں میرے ساتھ, ہم چلتے ہیں ذرا اپنے روزہ کشائی کی جانب. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایک بار پھر ذرا بھرپور تالیاں بجا دیجیے گا. سوری جی 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 جی. اور بھی بڑے اچھے اچھے اناؤنسمنٹ ہیں. لائبہ آج تو یہ نئی فرینڈ آ گئی ہے تمہاری, ان کو بھی جگہ دو بھائی, ان کو بھی بٹھاؤ یہاں پہ, اپنے پاس بٹھاؤ, جگہ دے دیا کرتے ہیں کسی کو. لائبہ کے بعد بیٹھ جاؤ بھائی. ہمارے ساتھ جو ہمارے نیکی کے مہمان تھے, آپ نے دیکھا تھا آخر میں وہ ہمیں حکم کر رہی تھی, گزارش کر رہی تھی کہ ایک بچی ہے جس کی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ اس کے بھی جب بھی اس کی شادی ہوتی ہے انشاءاللہ تو جہیز کی مد میں 1,00,000 روپے کی اناؤنسمنٹ آ گئی ہمارے پاس. انشاءاللہ وہ بھی ہم کر دیں گے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 1,00,000 روپے کی اناؤنسمنٹ ہے, وہ ہم انشاءاللہ اس بچی تک پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ جلد اس کو خوشیاں دکھائے اور وہ ہم پہنچائیں گے. ایک اور بھی اناؤنسمنٹ کر دوں میں زونگ کسٹمرز کا, جو کہ اپنے موبائل سے 7879 ڈائل کر کے زونگ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے سن سکتے ہیں مشہور ٹی وی اور ریڈیو چینلز. السلام علیکم. سب ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ آج کی ہماری یہ چیف گیسٹ ہیں, آپ سب ہمارے خصوصی مہمان ہیں اور یہ سب سے خاص مہمان ہے ہماری. تو اب لائبہ تمہارا کمپٹیشن آ گیا ہے, ایک اور دوست آ گئی ہے میری. جیلس تو نہیں ہو رہی تم سے؟ نہیں. جیلس ہونا تو بری بات ہوتی ہے, اور برے کام تو اچھے بچے نہیں کرتے. تم تو کرتی ہو نا, لیکن نہیں میں نہیں کرتی. پرومس. پرومس. ہاتھ ملاؤ اسے نئی دوست سے. گڈ, شاباش. جیلسی کو اردو میں کیا کہتے ہیں ویسے؟ جو جیلس ہوتا ہے اس کیا کہتے ہیں؟ جلنا. جلنا. ہاں جلنا بھی کہتے ہیں ویسے تو. اور کیا کہتے ہیں؟ حسد کرنا. کیا کہتے ہیں؟ حسد کرنا. ہاں, تو ہمیں حسد کسی سے بھی نہیں کرنا چاہیے. بھائی بچے, اب اسٹوری سنانے کا تو ٹائم بچا نہیں یار, تو آپ لوگوں میں سے کسی سے میں ایک آدھ چیز سن لیتا ہوں, پھر ہم جائیں گے بریک پہ. مجھے کون کون کیا کیا سنائے گا؟ آپ کیا سناؤ گی؟ آپ کیا سناؤ گی؟ دعا. آپ کیا سنائیں گے؟ ادھر آ جاؤ میرے پاس, جلدی سے آ جاؤ. آپ کیا سناؤ گی؟ نعت. آپ سے میں سنتا ہوں سورہ فاتحہ. ٹھیک, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ جلدی سے. آپ بھی سنائیں گے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں, ٹائم تھوڑا کم ہے نا, دونوں ساتھ مل کے سورہ فاتحہ سنا دیں. آپ بھی سنائیں گے؟ آپ کو تو میں منع کر ہی نہیں سکتا ہوں. تینوں آ جاؤ بھائی, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے, ویسے بھی سورہ, یہاں آ جاؤ. ارے یہاں, اوف, ہاں یہاں. اب آپ چلی گئی, آپ یہاں بیٹھے ہیں. ہاں جی ہے, میں بھی پڑھوں گی. نہیں. کیوں؟ آپ دوپٹہ پہن کر نہیں آئے, اس لیے میں ناراض ہوں آپ سے. جل گئی, جل گئی. جیلسی کرنا تو بری بات ہوتی ہے. اب کیوں جیلسی ہو رہی ہے؟ ابھی بھی جیلس نہیں ہو رہی. تو کیوں کہہ رہی ہو میں بھی پڑھوں گی جب ہم سب پڑھ رہے ہیں؟ تو ایسی جیلسی نہیں ہو رہی اب؟ نہیں. کل سے تمہیں نہیں بلاؤں گا, اس کو بلاؤں گا. صحیح ہے. رو کیوں رہی ہو؟ میں تو شو دیکھ لوں گی نا. ٹی وی دیکھ لو گی؟ ہاں. اب سورہ فاتحہ یہاں بیٹھ کے پڑھو, ہم لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, رونا رو کیوں رہی ہو؟ اچھا نہیں, جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, اس لیے کہ لاہور کا ٹائم چاہیے. سب پڑھیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
علیہم ولا الضالین. واہ واہ، سارے بچوں کو آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ سب لوگوں کے لیے گفٹ ہیمپرز ہیں دل پسند کی جانب سے. آڈیونک معلم ٹیبز ہیں کانکارڈیا، جے ڈاٹ، میزان، پیزا پوائنٹ، افکو، کرشی اور صوفی آئل کی جانب سے آپ سب لوگوں کے لیے، ایک بچی کے علاوہ سب لوگوں کے لیے بہت سارے گفٹ ہیمپرز ہیں. بریک لو بریک، جلدی سے ٹائم نہیں ہمارے پاس. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. کہیں مجھے گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الہ العالمین، قدرتوں کے مالک، شانوں والے رب، طاقتوں والے رب، مہربان رب، ہم سب تیرے بندے، تیرے عاجز بندے تیری بارگاہ بے کس پناہ میں، تیری بارگاہ الوہیت میں اپنے دستوں کو کشکول بنا کر تجھ سے تیرے فضل کی بھیک مانگ رہے ہیں. تیری عنایت اور تیری مہربانی کے خواستگار ہیں. اپنے محبوب پاک رؤوف الرحیم نبی کے تصدق سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الوہیت میں مقبول و مستجاب فرما. ہمارے گناہوں، خطاؤں، غلطیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما، اور ہم سے جو اچھائی ہوتی ہے اسے اس کرم والے وقت کے صدقے میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما. الہ العالمین، ہم مستحق تو کسی اور چیز کے ہیں. ہم اپنے نفوس کے ہاتھوں تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے صدور میں آپ کی ذات کی محبت ناپید ہے. ہمارے قلوب میں آپ کے انوار موجود نہیں. ہماری دعاؤں میں کوئی سوز موجود نہیں. ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو موجود نہیں. ہمیں مانگنے اور دعا کرنے کا سلیقہ تک معلوم نہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں ایک بات کا کامل یقین ہے کہ آپ مہربان ہیں، آپ غنی اور سخی ہیں، آپ کریم اور رحیم ہیں. آپ ہماری کوتاہیوں سے ضرور درگزر فرما دیں گے، اور آپ یقیناً ہمیں اپنی آغوشی رحمت میں پذیرائی عطا فرمائیں گے. اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اے عزتوں والے رب، ہمیں ذلتوں والے نفوس سے آزادی عطا فرما. اے عزتوں والے رب، اے مناجات کو سننے والے کریم رب، اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہمیں شر شیطان سے محفوظ فرما. ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی بارگاہ میں الہ العالمین، اس علم سے جس میں نفع نہ ہو، اس دل سے جس میں خشیت نہ ہو،
اس دعا سے جو سنی نہ جائے اور اس دل طبیعت سے جو سحر نہ ہو. ایسے نفس سے بچا لیجئے جو سیراب نہیں ہوتا، ارس و حوث کا خوکر بن گیا ہے، جو اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہماری سرشت اور طبیعت کو تبدیل فرما دیں. اے ظلمت کو نور سے تبدیل کرنے والے، اے رات سے دن کو کھینچ کر نکالنے والے اور دن سے رات کو کھینچ کر نکالنے والے، ہماری گمراہی کو ہدایت سے تبدیل فرما دیں، ہماری بے باکی کو شرم و حیا سے تبدیل فرما دیں، ہماری کجی کو استواری سے تبدیل فرما دیں. الہ العالمین، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے گاؤں گوٹھوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے اپنوں میں، ہمارے غیروں میں، ہر ایک میں برکت پیدا فرما دیں. الہ العالمین، ہمارے کھیتوں اور کھلیانوں میں برکتیں پیدا فرمائیں، ہمیں بری نظر سے محفوظ فرمائیں، ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائیں، ہمیں حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرمائیں، اور ہمیں وہ دل عطا فرمائیں کہ جس دل میں فقط آپ کا خیال ہو، آپ کے حبیب پاک کی محبت ہو. ہمیں وہ سینہ عطا فرمائیں جس سینے میں وہ نور پیدا ہو جو ہمیں آپ کے قریب فرما دے. ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائیں جن میں نمی آپ کی رضا کی خاطر آ جائے. ہمیں ریاکاری سے، دکھلاوے سے، غیبت سے، چگلی و چوری سے محفوظ فرمائیں. ہمیں ان تمام بری سرشتوں سے بچا لیجئے، ہمیں اپنے محبوب مندوں میں شامل فرما لیجئے. آپ کو ان لوگوں کا واسطہ جو آپ کے مقرب ہیں اور جو آپ کے دوست ہیں، جن پر آپ کی رحمت برستی ہے اور جن کی دعاؤں کو آپ رد نہیں فرماتے، جو اپنے لبوں کو کھولتے ہیں تو آپ کی رحمت انہیں آ کر لے لیتی ہے، ان کا واسطہ ہماری التجاؤں کو مستجاب فرما لیجئے. ہمارے بیماروں کو شفا بخش دیجئے، ہمارے بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے کمزوروں کو طاقتور بنا دیجئے، ہمارے قوت والوں کو غیرت مند بنا دیجئے، اور اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ان روزوں کو اور نمازوں کو اور تمام مسلمانوں کی روزوں اور نمازوں کو اور ذکر و اذکار کو اور تسبیح و تعلیل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیجئے، اور ہم سب مسلمانوں کو اسلام پر زندہ رکھیے. اور جب ہمیں موت دینے کا ارادہ فرمائیں تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرمائیے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وعطرتہ اجمعین برحمتہ. الرحمن الرحیم الملک القدوس. کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. روزہ افطار کرنے کی دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على حبيبه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.